نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا، جا کر دیکھو جنت کو اور راحت آرام کو، اس کے ساز و سامان کو دیکھو جو اس میں اہل جنت کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ بس جبرائیل علیہ السلام جنت میں آئے اور اسے دیکھا، اس کے ساز و سامان کو دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل جنت کے لیے جو تیار کر رکھا تھا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹے اور عرض، خدایا تو نے یہ جنت اتنی پرکشش اور آرام دہ بنائی ہے کہ تیری عزت کی قسم جو کوئی بھی اس کے بارے میں سن پائے گا وہ پوری کوشش کرے گا اس میں داخل ہو اور آخرکار اس میں داخل ہو کر رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں حکم فرمایا، اسے تکالیف اور مشکوں سے گھیر دیا جائے، تو اسے تکالیف سے گھیر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جنت کی طرف جاؤ اور دیکھو میں نے اس میں اہل جنت کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے۔ پس جبرائیل علیہ السلام دوبارہ جنت میں گئے تو دیکھا کہ وہ تکلیف دہ امور سے گھری ہوئی ہے۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آئے اور عرض کیا، خدایا آپ کی عزت کی قسم، اب مجھے یہ خوف ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، اب دیکھو دوزخ کی طرف جاؤ اور اسے دیکھو، ان عذاب دینے والی چیزوں کو بھی دیکھو جو میں نے اس میں دوزخیوں کے لیے مہیا کر دی ہیں۔ لہٰذا حضرت جبرائیل دوزخ کی طرف گئے اور کیا دیکھا کہ اس کے ہولناکی کا وہ عالم ہے، گویا ایک حصے دوسرے حصے پر سوار ہو رہا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آئے اور عرض کیا، خدایا تیری عزت کی قسم، دوزخ تو ایسی ڈراؤنی جگہ ہے جو کوئی بھی اس کے بارے میں سن پائے گا وہ اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے گا، لہٰذا کوئی بھی اس میں داخل نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے بارے میں حکم فرمایا کہ اسے نفسانی خواہشات سے گھیر دیا جائے، بس اسے نفسانی خواہشات سے گھیر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ دوبارہ دوزخ کی طرف جاؤ، چنانچہ وہ اس کی طرف دوبارہ گئے اور واپس آ کر عرض کی، خدایا تیری عزت کی قسم، اب تو مجھے خوف ہے، اس سے کوئی بھی نہ بچ سکے گا، سبھی اس میں جا کر داخل ہوں گے۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔